شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، بیوی کا، شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ رشتے وہ ہیں جو انسان کی خوشی اور غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی اور بہن، بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں گے؟ حدیث میں ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجیین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، وہاں تمام روحیں اس طرح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو علیین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روحیں اس روح سے ایسے ملتی ہیں جیسے کہ وہ کئی صدیوں سے کوئی بچھڑا انسان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کی جائیں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے رضامند ہے اور اللہ تم سے رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں اور وہ kہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا اور چل اللہ کے عذاب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں اور وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے تمہارا نامہ اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بے شمار روایات میں ہے جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا۔ قرآن پاک کی سورہ طور آیات نمبر 21 میں ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک
خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرمائے گا، پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو یہ کہیں گے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا۔ جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہی ہوگی۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پورا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقرباء سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا اگر وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بسترا اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ دار کے پاس لے کر چلا جائے گا۔ وہ دونوں ہی جنتی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں اس قدر مشغول ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاں دین اور فلاں مقام پر بخشش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے والدین بہن بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سننے والے کو جنتی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔